بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف لام میم کے تمام دوستوں کو ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جب جادو کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایسے ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: ہوا میں اڑنا، سمندر پہاڑ دیکھنے، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے وغیرہ دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہیولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار کو دیکھنا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے آپ کو خواب میں جادو کروانے والے کا چہرہ دکھلایا جائے گا۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایسا کون سا عمل کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے اور پھر آپ اس کا تریاق کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اور آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہ کیا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی الف لام میم کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یا جبارو یا قہارو 300 مرتبہ پڑھ کے کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے۔ مسلسل 4 روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ پہلے یا چوتھے روز تک آپ کو جادو کروانے والے کا چہرہ نظر لازمی آ جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں جادو کے علاج کے طریقے کے حوالے سے۔ دوستو، جادو کی بیماری اگر کسی شخص کو ہے، کسی کو جادو ہو گیا ہے، کسی پر جادو ہو گیا ہے، تو وہ اس کا علاج جادو سے نہ کرے، کیونکہ برائی جو ہے وہ شر کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ برائی کا اگر آپ بدلہ بھی برائی سے دینا شروع کر دیں گے تو برائی ختم نہیں ہوگی، برائی بڑھتی جائے گی۔ تو کفر کو ہے وہ کفر کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نشرہ یعنی جادو کے خاتمے کے لیے منتر وغیرہ پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور حدیث میں ہے جس نشرے کا ذکر کیا گیا ہے وہ جادو والے مریض سے جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ علاج قرآن کریم اور جائز دواؤں اور شرعی اور اچھے دم کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جادو سے ہو تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جادو شیطانوں کی عبادت ہے۔ تو جادوگر اس وقت تک جادو نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کر لے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جادو کیے گئے شخص کا علاج قرت قرآن اور شرعی تعویذات کے ذریعے اور جائز دواؤں کے ذریعے کیا جائے۔ جس طرح کے ڈاکٹر دوسرے امراض کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو اس پہ یہ لازم نہیں ہے کہ شفا جو ہے وہ مطلب کسی ایک خاص قسم کی دوائی سے ہی ملے، جس بھی میڈیسن سے شفا مل جاتی ہے وہ جائز ہے۔ اگر مریض کی موت جو ہے وہ نہ آئی ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے اور اسے شفا نصیب ہوتی ہے، اور بعض اوقات اسی مرض میں جاں بحق ہو جاتا ہے جس کا وہ شکار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جائز دواؤں کے ذریعے کس طریقے سے اپنے مرض کا علاج کرنا ہے۔ اگر مریض کو موت نہیں آتی تو آپ نے اسے ہر قسم کی دوائی دینی ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ فرمان ربانی ہے، اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 11۔ دوا اور علاج تو اس وقت کام آتا ہے جب موت نہ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے مقدر میں شفا رکھی ہو۔ تو ایسے ہی جسے جادو کیا گیا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا لکھی ہوتی ہے،
اور بعض اوقات نہیں لکھی ہوتی تاکہ اسے آزمایا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے، اور بعض اوقات کسی اور سبب کی بنا پر جسے اللہ عز و جل جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے اس کا علاج کیا ہو اس کے پاس اس بیماری کا مناسب علاج نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، تو اگر بیماری کی دوا صحیح مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری سے نجات مل جاتی۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اسے جاہل ہے۔ اور جادو کے شرعی علاج میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج قرآن پڑھ کر کیا جائے۔ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورت یعنی سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جائے، تو اگر پڑھنے والا صالح اور مومن ہے اور جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب معاملات کو چلانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو اگر یہ کرت ایمان، تقوی اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور قاری اسے بار بار پڑھے تو جادو زائل ہو جائے گا اور مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دیہات کے پاس سے گزرے تو دیہات کے شیخ یعنی ان کے امیر کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے صحابہ کرام میں سے کسی کو کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تو ان میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ ابھی اسے کھولا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ کے ڈسنے کے شر سے عافیت دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس دم کے کرنے سے کوئی حرج نہیں جبکہ وہ شرک نہ ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی دم فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے دم کے اندر بہت زیادہ خیر اور بہت عظیم نفع ہے۔ تو جادو کیے گئے شخص پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جو ہے اخلاص اگر آپ پڑھتے ہیں، اور موزتین یعنی آپ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، اسی طریقے سے سورہ ناس پڑھیں، اور آپ لوگوں نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، تو اس کو اگر آپ پڑھ کے کسی پر دم کرتے ہیں تو یہ ثابت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مریض کو دم کیا کرتے تھے۔ اللہم رب الناس اذهب اللیاس لباس وشفو انت الشافی لا شفاء الاشفاء کا شفاء لا یغفر سقما۔ 3 بار یہ دعا پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا فضل و کرم کرتی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفا یابی سے نواز، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا نصیب فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ تو اسے 3 یا اس سے زیادہ بار پڑھیں۔ اور ایسے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعا کے ساتھ دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعزیک ومن شر کل نفس اوین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔